السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیوز۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے بہت ہی حساس ٹاپک پر، عطائی ڈاکٹر جو ہماری گلی محلوں میں ہر جگہ چوراہوں پر موجود ہوتے ہیں اور اپنے کلینک کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آج کا موضوع بہت ہی حساس ہے شاہد صاحب۔ آج پروگرام میں ہم اپنے بات کریں گے عطائی ڈاکٹرز کی بھرمار ہے۔ عطائی ڈاکٹر ہر گلی محلوں میں موجود ہیں جو لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ اس بارے میں کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو۔ ابراہیم، عطائی ڈاکٹروں کی بھرمار آج سے نہیں ہے تو کیا میں پاکستان سے اب تک جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، اور اس سلسلے میں کئی بار جو ہے وہ حکومت کی طرف سے مہم بھی چلائی گئی اور یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر ہم آپریشن بھی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے قانونی چارہ جوئی بھی کی جائے گی۔ لیکن یہ تمام باتیں آج تک جو ہے ہم نے صرف جو ہے اخبارات میں پڑھی اور دیگر میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ پریکٹیکلی ہم نے آج تک کوئی اتنا بڑا ایشو جو ہے وہ بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اور یہ پتہ چلا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جیسے ہمارا محکمہ ہیلتھ ہے وہ ان کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے، یا انتظامی جو امور ہیں جیسے ہمارے یہاں ڈپٹی کمشنر جو ہیں ان کی طرف سے جو ہے اس کے لیے ٹیمیں باقاعدہ تشکیل دی گئیں، لیکن کیا ہوا؟ لوگ گئے، اپنا انہوں نے بات چیت کی، گٹھ جوڑ کیا اور واپس آ گئے۔ لیکن ایک ایشو اور بھی ہے، بالکل عطائی ڈاکٹر ہر محلے، ہر گلی، ہر جو ہے وہ آبادی میں موجود ہیں، اور بڑے بڑے کلینک ہیں ان کے۔ یہ نہیں ہے کہ کہیں وہ چھپ کے کوئی کام کر رہے ہیں یا چھپ کے جو ہے وہ دوائی دے رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مسیحا ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، ان کا کردار کیا ہے۔ اگر ان کا کردار اچھا ہوتا تو عطائی ڈاکٹر جو ہیں یہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں جو میڈیسن کمپنیاں ہیں وہ اپنی جو میڈیکل ریپ ہیں ان کو بھی وہاں تک جانے کے لیے کہا جاتا ہے، وہ عطائی ڈاکٹروں سے ملتے ہیں، وہاں اپنی میڈیسن جو ہے وہ شو کراتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اس کا فائدہ جو ہے وہ عطائی ڈاکٹر اٹھاتے ہیں، کیونکہ عطائی ڈاکٹر آپ دیکھیں کوئی نیا کسی محلے میں نہیں ہوتا، یہ پرانے کئی برسوں سے وہاں رہ رہے ہیں، لوگ ان کو جانتے ہیں۔ اور آج تو یہ ہمارے صورتحال بن گئی ہے کہ چونکہ عام ڈاکٹر کی جو فیس ہے عطائی ڈاکٹر اس سے فیس کم لیتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ حالانکہ عطائی ڈاکٹر کا مطلب یہی ہے کہ وہ میڈیکل کے بارے میں وہ جانکاری نہیں رکھتا جو کہ عام ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے، لیکن لوگ کیوں جاتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر 1000 روپے فیس لیتا ہے، عطائی ڈاکٹر 200-250 روپے میں کام نمٹا دیتا ہے۔ تو عام جو ہماری پبلک ہے اس کا رجحان بھی جو ہے وہ عطائی ڈاکٹروں کی طرف زیادہ ہے۔ حالانکہ حکومت کو چاہیے ان کے خلاف ایک بھرپور کارروائی کریں تاکہ پتہ چلے کہ یہ لوگ کس طرح کا جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں، کیا یہ کر رہے ہیں، کس سے مل کے کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کون ہے، کیا یہ مافیا ہے، اور اس مافیا کو ختم کرنے کے لیے بہت منظم ہونا پڑے گا۔ خالی حکومت کو آپ اس کا الزام بھی نہیں دے سکتے، عام جو پبلک ہے جو وہاں لوگ رہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کرائیں۔ شاہد صاحب، چیف سیکرٹری وزیر صحت اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے اس بارے میں؟ ان کے پاس بھی تفصیلات موجود ہوتی ہیں لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ جو کلینک موجود ہیں وہ سیل بھی ہو جاتے ہیں اگر کوئی ان کے خلاف کمپلین کرتا ہے، لیکن وہ اگلے روز ہی کھل جاتے ہیں، اس کی گٹھ جوڑ ہو جاتی ہے، پیسے چلتے ہیں۔ ابراہیم، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ عطائی ڈاکٹروں کے کلینک چیک کریں نا تو وہاں پر کسی نہ کسی جو ڈاکٹر MBBS ہیں ان کے سرٹیفکیٹ جو ہے، ان کی صنعتیں، ان کی ڈگریاں وہاں جو ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے نام پہ وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیکل اسٹور جو ہمارے یہاں ہے وہاں پر بھی آپ کو کسی نہ کسی ڈاکٹر کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ وہاں موجود ہوگا، دیوار پہ لگا ہوا ہوگا، لوگ اسی پہ جو ہے وہ ادویات بیچ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہمارا محکمہ ہیلتھ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ ختم ہو۔ آپ CM یا وزیر کی بات کر رہے ہیں، وزیر صحت کی، سب پتہ ہے، کس کو نہیں پتہ؟ مقصد آپ یہ دیکھیں کہ معمولی سے معمولی جو اس طرح کا کاروبار ہو رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں سب پتہ ہوتا ہے، لیکن کیوں ہٹائیں گے؟ وہ اپنی جیب بھرنے کے لیے تو جو ہے وہ کبھی بھی وہ جو محکمہ ہیلتھ ہے وہ نہیں چاہے گا کہ عطائی ڈاکٹر جو ان کو ہٹایا جا سکے۔ تمام لوگوں کی اپنی اپنی جو ہے سیٹنگیں، وہاں لوگ جاتے ہیں عطائی ڈاکٹروں سے جو ہے وہ محکمہ ہیلتھ کے لوگ ملتے ہیں، اپنی سیٹنگ رکھتے ہیں،
اور اس کے بعد وہ آ کے سب اوکے کی رپورٹ دے دیتے ہیں. حالانکہ عام آدمی بھی اگر محلوں میں جائے، اور خاص طور پہ ہمارے یہاں جو کچی آبادیاں ہیں جس کو ہم کالونیاں کہتے ہیں، سوسائٹیز میں کم ہیں، کالونی میں زیادہ ہیں. شاہد صاحب اب سوسائٹیز میں بھی بہت ہو گئے ہیں، لیکن لوگوں کا کانسیپٹ یہ بن گیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں شفا دی ہے اللہ نے، لیکن وہ ہوتا تو عطائی ڈاکٹر ہے نا، لیکن لوگ اسی بہانے چلے جاتے ہیں کہ نہیں اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا دی ہے، لیکن وہ ہوتا تو ان پروفیشنل ہی ہے نا. نہیں، بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پروفیشنلی تو وہ ڈاکٹر ہوتا ہی نہیں ہے. جو اس کے پاس تو کوئی صنعت نہیں ہے، اس کے پاس میڈیکل کا جو ہے وہ اس طرح کی اس کی پڑھائی نہیں کی ہوئی ہوتی. آپ کہیں نہ کہیں دیکھیں کہ وہ پہلے کسی نہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ اٹیچ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا آ کے ایک کلینک کھول لیتا ہے اسی ڈاکٹر کے نام پہ، اسی کی سیٹنگ کے ساتھ. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پلان تو کئی بار ترتیب دیے گئے نا اس سے پہلے بھی، کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، ان سے بہت نقصانات ہو رہے ہیں، ان سے جو ہے ہمارے خاص طور پہ جو وائرل سسٹم ہمارے یہاں آتا ہے، جس میں آج کل جیسے موسم ہے کراچی کا، تو اس پر بہت سارے لوگ جو ہے نزلہ، کھانسی اور دیگر چھوٹی جو بیماریاں ہیں اس میں ملوث اپنا ان میں پائی جاتی ہیں. تو یہ لوگ پھر عام ڈاکٹر کا انتظار نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو جیسے میں نے عرض کیا کہ کئی برسوں سے وہ لوگ ان محلوں میں رہتے ہیں، باپ بھی وہیں سے دوائی لے رہا تھا، بیٹا بھی وہیں دوائی لے رہا ہے، اب آگے جو بچے ہو گئے ان کو بھی وہیں لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو سستا ڈاکٹر ہے، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ عطائی ہے یا عام ڈاکٹر ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایک مافیا ہے، اس مافیا خلاف کام ہونا چاہیے. کیوں سست روی ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے؟ آپ ایک چیز اور دیکھیں کہ بعض سرکاری ہسپتالوں کے جو ملازمین ہیں وہ عطائی ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں. انہی ہسپتالوں میں جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں کو، عام مریضوں کو ادویات نہیں ملتی، لیکن وہی ادویات وہ چوری کر کے لے جا کے اپنے کلینک پر جو ہے وہ لوگوں کو مہنگے داموں فروخت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ ایک نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس ایشو کو جو ہے وہ اٹھانا چاہیے محکمہ صحت میں. اب تو ہمارے یہاں جو اس وقت سندھ کے جو نگراں وزیر ہیلتھ ہیں، وزیر صحت ہیں، وہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، اور کئی ایشو پر وہ بات کر چکے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ اس ایشو کو بھی ریز کریں، اور ان کے خلاف بھرپور کارروائی جو ہے اس کا ایک منصوبہ بنائیں اور کارروائی کریں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ مقصد ہے کہ جینوئن ڈاکٹر کی طرف جائیں، عطائی ڈاکٹروں سے لوگوں کی جان چھوٹ جائے. اچھا، ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں شاہد صاحب، کہ کلینک پہ وہ خود ڈاکٹر تو عطائی ہوتا ہی ہے، لیکن جو میڈیکل ریپ ہوتے ہیں وہ بھی ایک گلی محلے کا چھوٹا سا کوئی 10-12 سال کا لڑکا رکھ لیتا ہے، اور وہی پیشنٹ کو میڈیسن دیتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے. ہاں، وہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جس طرح دیکھیں وہ خود ایک ڈاکٹر بنا تو وہ آگے اسی طرح کے ڈاکٹر بنائے گا نا، گلی محلوں کے ڈاکٹر بنائے گا نا. وہ کوئی MBBS ڈاکٹر تو نہیں ہوتا، یا کوئی اسپیشلائز تو اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. تو جیسا وہ خود ہوتا ہے، جیسے پیر ہوتا ہے ویسے آگے وہ مرید رکھ لیتا ہے. وہی لڑکا 10 سال اس کے بعد کام کرتا ہے، اور اس کے بعد جا کے وہ اپنا کلینک کھول لیتا ہے. تو یہ درجہ بدرجہ چلتا آ رہا ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ قیام پاکستان کے بعد سے اب تک آپ شہروں کی بات کریں، آپ گاؤں کی بات کریں، آپ چھوٹے چھوٹے قصبوں کی بات کریں، تو وہاں یہ بھرمار ہے. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ایک ایشو بن چکا ہے کہ پتہ نہیں حکومت ان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈال رہی. یہ تھے سینئر صحافی شاہد انجم صاحب. خدا را سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن اس پر کوئی ایکشن لے تاکہ لوگوں کی جانوں سے کھیلنا بند ہو. ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ، دیکھتے رہیے ایسے نیوز. اللہ نگہبان.